بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابوالادیان کہتے ہیں کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ مجھے آپ کی ہمراہی کا شرف حاصل تھا اور میرا کام یہ تھا کہ امام جو خطوط تحریر فرماتے تھے میں انہیں لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ ایک دن امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے طلب کیا اور فرمایا کہ یہ خطوط مدائن پہنچا دو، اور اس کام میں تمہیں 14 دن لگیں گے، اور 15ویں دن جب تم سامرہ واپس آؤ گے تو میرے گھر سے نالہ و شیون کی آواز بلند ہوگی۔ ابوالادیان سمجھ گئے کہ آپ اپنی رحلت سے باخبر کر رہے ہیں۔ ابوالادیان نے فوراً سوال کیا کہ مولا، آپ کے بعد جانشین کون ہوگا؟ آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ تو امام نے جواب دیا کہ جو تم سے خطوط کے جوابات طلب کرے۔ ابوالادیان نے دوبارہ پوچھا کہ کوئی اور نشانی؟ تو امام نے فرمایا کہ جو میری نماز جنازہ پڑھائے۔ ابوالادیان نے پھر پوچھا کہ کیا کوئی اور نشانی بھی ہے؟ تو فرمایا کہ جو پیسوں کی تھیلی کے بارے میں سوال کرے۔ ابوالادیان کہتے ہیں کہ میں خطوط لے کر مدائن پہنچا، اور اس کے بعد جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ امام کے قول کے مطابق ان کے گھر سے نالہ و شیون کی آواز بلند ہے، گریے کی آواز بلند ہے، اور لوگ وہاں پر جمع ہیں۔ دروازے کے پاس ان کے بھائی جعفر ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ آ کر ان کی خدمت میں تعزیت پیش کر رہے ہیں اور انہیں امامت کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ میں بھی آگے بڑھا، میں نے بھی ان کی خدمت میں تعزیت پیش کی اور امامت کی مبارکباد دی، لیکن میرے ذہن میں یہ سوال گھوم رہا تھا کہ اگر یہ شخص امام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معیار امامت تبدیل ہو گیا ہے، اس لیے کہ میں نے انہیں برے کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا غلام عقید گھر سے باہر آیا اور اس نے جعفر سے کہا کہ چلیے جنازہ تیار ہے، تابوت تیار ہے، نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ جعفر ابھی تکبیر ہی کہنا چاہتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچہ آیا اور اس نے ان کی ابا پکڑ کر کھینچی اور کہا، چچا آپ یہاں سے ہٹ جائیے، اس لیے کہ میں اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا، میں ہی اس کام کا سزاوار ہوں۔ جعفر کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور وہ وہاں سے گھبرا کر ہٹ گئے۔ اس بچے نے نماز جنازہ پڑھائی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو امام علی نقی علیہ السلام کی قبر کے کنارے سپرد خاک کر دیا۔ پھر وہ بچہ میری طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا کہ لاؤ خطوط کے جوابات مجھے دو۔ یہ جملہ سنتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ 2 نشانیاں مکمل ہو گئی ہیں، خطوط کے جوابات طلب کر لیے اور نماز جنازہ بھی پڑھا دی۔ اب میں منتظر تھا اس پیسے کی تھیلی کے سلسلے میں کہ اس کا ماجرا کیا ہے، کیونکہ میں نے اس سلسلے میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے سوال نہیں کیا تھا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ قم سے کچھ لوگ آئے ہیں، انہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی خبر ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ امام کا جانشین کون ہے۔ لوگوں نے جعفر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لوگ جعفر کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے پاس کچھ رقومات ہیں اور کچھ خطوط ہیں، اگر آپ امام ہیں، اگر آپ جانشین ہیں تو بتائیے کہ وہ رقومات کتنی ہیں اور وہ خطوط کن کے ہیں۔ جعفر یہ سوال سن کے پریشان ہو گئے اور انہوں نے برجستہ کہا کہ میں علم غیب تھوڑی جانتا ہوں، میں کیسے بتا سکتا ہوں۔ اتنے میں امام کے بیت الشرف سے ایک خادم باہر آیا اور اس نے کہا کہ لاؤ یہ خطوط اور یہ رقومات مجھے دو تاکہ میں اسے اصل جانشین کے پاس پہنچا سکوں، اور یاد رکھو کہ یہ خطوط فلاں فلاں لوگوں کی طرف سے ہیں، اور یہ رقومات 10,000 دینار ہیں، جس میں سے 10 سکے ایسے ہیں جن کے نقش مٹ چکے ہیں۔ جب قم کے لوگوں نے یہ بات سنی تو حیرت میں پڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ جس شخصیت نے تمہیں یہ رقومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، یقیناً وہ امام کا جانشین ہے۔
جس شخصیت نے تمہیں یہ رقومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے یقیناً وہ امام کا جانشین ہے۔